بزرگوں سے نسبت رکھنے والی چیزیں کا بھی کیا مقام اور کیا شان ہوتی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے جس چیز کی نسبت کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے کے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ چیز متبرک ہو جاتی ہے، اس چیز سے برکت حاصل کی جاتی ہے اور وہ باعث برکت ہوتی ہے، لوگوں کو اس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ کہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو پتھر تھا جس کے اوپر آپ نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی تھی، اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ ارشاد فرمایا کہ کعبۃ اللہ میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں موجود ہیں، ان میں سے پھر آگے ایک نشانی کا ذکر فرمایا کہ مقام ابراہیم، کہ جیسے کہ ان میں سے مقام ابراہیم ہے، یعنی وہ پتھر جس کے اوپر ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر کی۔ تو جس پتھر کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک قدم لگ گئے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نشانی بن گئی، وہ شاعر اللہ بن گئی۔ اسی طرح حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ہے، جب وہ صفا مروہ پر دوڑی تو اللہ تعالیٰ نے صفا مروہ کو قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے اپنی نشانی بناتے اور ارشاد فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہ بے شک صفا اور مروہ جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں۔ پتہ چلا کہ جن چیزوں کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جائے تو وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بن جاتی ہیں، وہ باعث برکت ہو جاتی ہیں۔ تو جن چیزوں کی نسبت حضرت حاجرہ کے ساتھ ہو جائے جو اللہ تعالیٰ کی ایک نیک بندی تھی، جن چیزوں کی نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہو جائے تو جب وہ چیزیں بابرکت ہیں تو جن چیزوں کی نسبت ہمارے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ہو جائے وہ چیزیں کس قدر بابرکت ہوں گی، بلکہ جس جگہ پر ہمارے آقا کریم علیہ السلام تشریف فرمائیں وہ جگہ کس قدر باعث برکت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ میں ان مقدس مقامات کی تعظیم و توقیر کرنے کی سعادت نصیب فرمائے کہ جن مقدس مقامات کی نسبت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ اللہ ہمیں جو گفتگو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔